ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی وجود ہے اور خاندان بنانا ہماری بقا کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ رہا ہے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا اس الجھن کی طرف چلتے ہیں جس کا سامنا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک انتہائی فکر انگیز کالم موجود ہے، اور اس کا عنوان ہے فیملی کی تشکیل، ضرورت یا مجبوری۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا مقصد اس پیچیدہ کشمکش کو سمجھنا ہے کہ انسان آخر خاندان کیوں بناتا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ واقعی ہمارے اندر کی کوئی ناگزیر ضرورت ہے یا پھر محض ایک سماجی مجبوری ہے؟ اور سب سے اہم اور چبھنے والا سوال یہ کہ رشتوں کے اتنے بڑے ہجوم اور بھرے پورے گھر میں بھی کوئی انسان شدید تنہا کیوں محسوس کر سکتا ہے؟ یہ موضوع ہر اس انسان کے لیے اہم ہے جو اس کشمکش کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اچھا، اس تحریر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف سطح پر نظر آنے والے خاندانی ڈھانچے کی بات نہیں کرتی۔ مطلب میرے پیچھے موجود ان کتابوں کی طرح جو انسانی نفسیات اور فلسفے کے موضوعات سے بھری ہیں نا، یہ کالم بھی سماجیات اور نفسیات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ہماری ذہنیت کیا ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر فرض کر لیتے ہیں کہ شادی کرنا اور گھر بسانا ایک خودکار عمل ہے، لیکن مصنف نے اس کے پیچھے موجود جو نفسیاتی محرکات ہیں ان کو بہت تفصیل سے کھولا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم ان نفسیاتی محرکات کی بات کریں نا، تو مصنف نے خاندان بنانے کے 3 بہت واضح اور دلچسپ نفسیاتی فوائد گنوائے ہیں۔ ہم اکثر یہ تو سوچتے ہیں کہ خاندان ایک سماجی شناخت دیتا ہے، لیکن اس کے اندرونی فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ جو اس کالم میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے جذباتی تحفظ۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہم سب کو لاشعوری طور پر تلاش ہوتی ہے۔ درست کہا آپ نے۔ دیکھیں، جذباتی تحفظ اصل میں ہے کیا؟ انسان بنیادی طور پر تنہائی، نامعلوم مستقبل اور اضطراب سے خوفزدہ رہنے والی مخلوق ہے۔ بالکل۔ باہر کی دنیا بہت بے رحم ہے، مسابقتی اور تھکا دینے والی ہے، تو ایسے میں انسان کو ایک ایسی پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے جہاں اسے یہ ثابت نہ کرنا پڑے کہ وہ کتنا قابل ہے۔ یعنی جہاں اسے جج نہ کیا جائے۔ بالکل۔ فیملی وہ حفاظتی خول ہے جہاں انسان خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اس کی پرواہ کرنے والا موجود ہے۔ یعنی جب ہم دن بھر دفتر کی سیاست، ٹریفک کے مسائل اور دنیا بھر کے دباؤ کے بعد گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ جو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، ہاں، وہ احساس کہ یہاں کوئی میرا اپنا ہے، یہ وہ جذباتی تحفظ ہے جس کا مصنف ذکر کر رہا ہے۔ میں بالکل سمجھ سکتی ہوں اس بات کو۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور پھر دوسرا نفسیاتی فائدہ ہے سماجی تربیت۔ یعنی خاندان محض ایک چھت کے نیچے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک لیبارٹری ہے جہاں انسان کی عملی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک خاندان کے اندر رہتے ہوئے ہم باہمی تعاون سیکھتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں کہ اپنی باری کا انتظار کیسے کرنا ہے، غصے کو کیسے پینا ہے، اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر کیسے ترجیح دینی ہے۔ یہ وہ اخلاقیات اور برداشت ہے جو ہمیں باہر کے معاشرے میں ایک کارآمد انسان بناتی ہے۔ یہ بات واقعی بہت منطقی لگتی ہے۔ مطلب گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ چیزیں بانٹنا یا والدین کے ساتھ اختلافات کو سلجھانا دراصل ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے کہ کل کو ہم نے دفتر میں اپنے ساتھیوں یا اپنے باس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور تیسرا فائدہ جو مصنف نے بتایا وہ شاید سب سے زیادہ گہرا ہے، اور وہ ہے زندگی کا مقصد۔ جی، اور یہ مقصد خاص طور پر اس وقت سامنے آتا ہے جب انسان بچوں کی پرورش کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب وہ صرف اپنی ذات، اپنے کریئر اور اپنی ضروریات سے آگے کچھ سوچنا چاہتا ہے۔ اسے کچھ بڑا چاہیے۔ جی، اسے ایک ایسا مقصد چاہیے ہوتا ہے جو اس کے وجود سے بڑا ہو۔ اپنی نسل کو آگے بڑھانا، ان کی تربیت کرنا اور انہیں ایک بہتر مستقبل دینا، یہ چیز انسان کو ایک زبردست نفسیاتی توانائی فراہم کرتی ہے۔ وہ اپنے بعد آنے والی نسل کے لیے جینے لگتا ہے اور اس میں اسے ایک خاص قسم کا روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ خاندان واقعی ایک بہترین اور مکمل نظام ہے۔ یہ ہمیں جذباتی سکون دے رہا ہے، معاشرے میں جینا سکھا رہا ہے، اور زندگی کو ایک عظیم مقصد بھی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔
اسی کالم کا دوسرا حصہ ایک بالکل مختلف اور قدرے تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فیملی کے اس محفوظ خول اور پرسکون پناہگاہ کے باوجود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں کے بیچوں بیچ بیٹھا شخص اندر سے بالکل خالی، اداس اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے نا، ایک پیراڈاکس ہے کہ ہجوم میں بھی انسان تنہا کیوں ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فیملی بنانا خودکار طور پر خوشی کی ضمانت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس رشتے بن گئے تو اب زندگی میں کوئی اداسی نہیں ہوگی۔ بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں۔ لیکن مصنف نے اس خاندانی تنہائی کی 3 بہت ٹھوس اور زمینی وجوہات بیان کی ہیں، اور پہلی وجہ بہت ہی عام ہے، وہ ہے توقعات اور حقیقت کے درمیان کا فرق۔ توقعات۔ ہم واقعی رشتوں سے، خاص طور پر خاندانی رشتوں سے اتنی زیادہ اور بعض اوقات غیر حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جیون ساتھی ہمارے دل کا ہر حال جان لے گا، یا ہمارے بچے بالکل ہماری مرضی کے مطابق سوچیں گے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو سیدھا دکھ اور مایوسی جنم لیتی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرا شخص بھی ہماری طرح ایک خامیوں والا عام انسان ہے۔ ہم اس سے دیوتاؤں جیسی توقعات رکھ لیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ مایوسی انسان کو اندر سے تنہا کرنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ دوسری بڑی وجہ جو کالم میں بتائی گئی ہے وہ ہے روحانی اور نفسیاتی خلا۔ ایک منٹ، روحانی اور نفسیاتی خلا سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ کیا جسمانی طور پر ایک ساتھ ہونا، ایک گھر میں رہنا کافی نہیں ہوتا؟ یہی تو نقطہ ہے۔ دیکھیں، انسان کی ضرورتیں صرف روزمرہ کے سماجی تعلقات، ایک دسترخوان پر کھانا کھانے یا ایک ساتھ ٹی وی دیکھنے تک محدود نہیں ہیں۔ ہر انسان کی ایک انفرادی شناخت ہوتی ہے، اس کی کچھ ذہنی اور روحانی ضروریات ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایک خاندان کا ماحول روایتی تو ہوتا ہے، لیکن وہاں انسان کو وہ آزادی نہیں ملتی جہاں وہ اپنے اس اندرونی خلا کو بھر سکے، یعنی اسے اپنا آپ ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بالکل۔ جب انسان کو اپنے ہی گھر میں اپنی بات کہنے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے یا اپنی مرضی کا وقت گزارنے کی جگہ نہ ملے نا، تو وہ ہجوم میں بھی خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں لیکن آپ سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کی تیسری وجہ بھی اسی بات سے جڑی ہوئی ہے، یعنی معاشرتی دباؤ اور خاندانی ذمہ داریاں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ، خاص طور پر والدین، خاندان کا پہیہ چلانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو بالکل ہی بھلا دیتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ ذمہ داریاں اس قدر بھاری اور تھکا دینے والی ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اس کے اپنے ذاتی خوابوں سے بہت دور کر دیتی ہیں۔ وہ صبح اٹھتا ہے، بل ادا کرنے کے لیے کام پر جاتا ہے، بچوں کی فیسیں، گھر کے راشن اور رشتوں کو نبھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ سب کے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس پوری تصویر میں وہ اپنے لیے کہیں نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ محض ایک مشین بن گیا ہے جس کا کام صرف دوسروں کی ضروریات پوری کرنا ہے، اور یہ احساس اسے اندر سے شدید تنہا کر دیتا ہے۔ یہ جاننا اور اس بات کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، ہمیں یہ بات بالکل واضح کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ جائزہ یا مصنف کی یہ تحریر کسی بھی طرح رشتوں کی مخالفت نہیں کر رہی۔ بالکل نہیں۔ نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ خاندان بنانا کوئی غلطی ہے، بلکہ یہ انسانی وجود کی ایک انتہائی پیچیدہ حقیقت کو سامنے لا رہی ہے کہ تنہائی انسان کے وجود کا ایک لازمی حصہ ہے۔ چاہے ہم ایک بڑے سے خاندان کا حصہ ہی کیوں نہ ہو، تنہائی کا یہ احساس کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بالکل، اور چونکہ تنہائی ہر حال میں موجود ہے تو مصنف ہمیں ایک اور متبادل زاویہ بھی دکھاتا ہے۔ وہ کیا؟ ان افراد کا زاویہ جو ان تمام خاندانی جھمیلوں، توقعات کے بھاری بوجھ اور ذمہ داریوں کی اس نہ ختم ہونے والی دوڑ سے خود کو دور رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ طے کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنے لیے جئیں گے۔ تو کیا واقعی وہ لوگ زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں جو اکیلے رہنے کا انتخاب کرتے ہیں؟ کالم اس متبادل طرز زندگی کے کیا فوائد بتاتا ہے؟ تحریر اس اکیلے پن یا انفرادی طرز زندگی کے فوائد کو بھی بہت ایمانداری سے پیش کرتی ہے۔ جو افراد اکیلے رہنے کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا فائدہ ان کی ذاتی آزادی ہے۔ ان کے پاس اپنی دلچسپیوں، کیریئر اور تعلیم کے لیے بے تحاشا وقت ہوتا ہے۔
انہیں کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا۔ بالکل، وہ کسی کو جوابدار نہیں ہوتے، جب اور جہاں چاہیں سفر کر سکتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں تناؤ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاندانی اور ان سے جڑے پیچیدہ مالی دباؤ سے مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ انہیں ایک غیر معمولی ذہنی توازن حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر تو واقعی ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ شاید یہی زندگی کا بہترین راستہ ہے۔ مطلب کسی سے کوئی بحث نہیں، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ تم نے آج کیا کیا یا تم نے میرے لیے کیا سوچا، مکمل کنٹرول اور آزادی۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی پرفیکٹ ہے جتنا لگتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ انسان اپنی تمام تر جدید سوچ اور آزادی کی خواہش کے باوجود ایک معاشرتی وجود ہے۔ بالکل، مصنف خبردار کرتا ہے کہ مکمل تنہائی، چاہے وہ شروع میں کتنی ہی پرکشش اور پرسکون کیوں نہ لگے، ایک وقت گزرنے کے بعد شدید بے بسی اور اندرونی خلا کا سبب بنتی ہے۔ یعنی وہ اکیلا پن کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ جی، جب آپ کو کوئی کامیابی ملے تو اس کا جشن منانے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ بیمار ہوں تو پانی پلانے والا کوئی چاہیے۔ اسی لیے جو لوگ شعوری طور پر تنہا زندگی کا انتخاب کرتے ہیں وہ مکمل کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ انہیں بھی ایک توازن قائم کرنے کے لیے اپنا ایک محدود دوستانہ نیٹ ورک یا احباب کا حلقہ بنانا پڑتا ہے، تاکہ ان کی انفرادی آزادی بھی برقرار رہے اور انسانی تعلق کی وہ فطری ضرورت بھی پوری ہوتی رہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اور زبردست تقابلی جائزہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹ کر فیملی کی تشکیل کے فوائد اور نقصانات کو آمنے سامنے رکھیں نا، تو فیملی کے فوائد بہت طاقتور ہیں۔ اس سے نسل کی بقا کا نظام چلتا ہے، انسان کو ایک مضبوط جذباتی سپورٹ سسٹم ملتا ہے اور معاشرے میں ایک استحکام آتا ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشروں کو بکھرنے سے بچاتی ہیں۔ یہ فوائد بالکل حقیقی ہیں، لیکن مصنف فوراً ایک انتباہی انداز میں شامل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمام فوائد اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب یہ فیصلہ شعور کے ساتھ کیا جائے۔ شعور کے ساتھ؟ جی، اگر یہ فیملی یعنی شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کا فیصلہ محض کسی سماجی دباؤ یا بغیر سوچے سمجھے کیا گیا ہو تو اس کے بہت سنگین منفی پہلو اور نقصانات سامنے آتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر کوئی محض سماجی دباؤ میں آ کر خاندان بنا لے تو اس کے روزمرہ کے منفی پہلو کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے نقصانات بہت گہرے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی انسان محض اس لیے خاندان بناتا ہے کہ سب ایسا کر رہے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے، تو وہ ایک ایسے رشتے میں بن جاتا ہے جسے اس نے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا ہوتا۔ صحیح۔ اس سے ایک شدید قسم کا جذباتی خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس شخص کی اپنی ذاتی ترقی، اس کے خواب، اس کی ذہنی نشوونما وہیں رک جاتی ہے۔ اور جب انسان اندر سے ناخوش ہو تو اس کا اثر اس کے رشتوں پر پڑتا ہے۔ پھر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ بالکل، گھر میں محبت اور سکون کے بجائے گھٹن، چڑچڑاپن، تنازعات اور نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی آزادی معاشرے نے چھین لی ہے اور وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک بہت تلخ اور ڈرا دینے والی تصویر ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے فیملی کے فائدے دیکھ لیے، ہم نے اس ہجوم میں چھپی تنہائی کی کڑوی حقیقت جان لی، اور ہم نے اکیلے جینے کے فائدے اور اس کی خطرناک حدیں بھی سمجھ لیں۔ لیکن ایک عام انسان کے لیے اس پیچیدہ کشمکش سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا مصنف نے اس کا کوئی حل پیش کیا ہے؟ جی بالکل، مصنف نے اس کا بہت ہی عملی اور متوازن حل پیش کیا ہے۔ میں ذرا اپنے نوٹس دیکھ لوں۔ ہاں، مصنف نے اس کشمکش سے نکلنے کے لیے 4 بنیادی اصول بتائے۔ اچھا۔ پہلا اور سب سے اہم اصول ہے شعوری انتخاب، یعنی فیملی بنانا معاشرے کی اندھی تقلید کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ایک سوچا سمجھا اور مکمل شعوری ہونا چاہیے کہ کیا میں واقعی ایک خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر تیار ہوں۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شعوری طور پر فیصلہ تو کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسرا اصول ہے ذمہ داری اور ذاتی ترقی میں توازن۔ انسان کو اپنے لیے جینے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اپنے مشاغل اور اپنی دلچسپیوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی جو خاندانی حقوق اور ذمہ داریاں اس نے خوش دلی سے قبول کی ہیں، انہیں بھی پوری ایمانداری سے نبھانا چاہیے۔ یہ بات کہنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔
جب آپ روزانہ دفتر جا رہے ہیں اور گھر میں بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ توازن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے خاندان کو نظر انداز کر دیں، بلکہ اس کا مطلب اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹنے سے بچانا ہے۔ دن میں کچھ وقت، چاہے وہ 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، صرف اپنے لیے نکالنا، اپنی کسی پرانی دلچسپی کو زندہ رکھنا۔ یہی چیز ہمیں تیسرے اصول کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے رشتوں کا معیار۔ رشتوں کا معیار؟ جی، ہمیں اس بات پر توجہ نہیں دینی چاہیے کہ ہمارے کتنے رشتے ہیں یا ہم کتنا وقت ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، بلکہ ترجیح اس بات کو دینی چاہیے کہ جو وقت ہم ایک ساتھ گزار رہے ہیں اس میں افہام و تفہیم اور کوالٹی کتنی ہے۔ گنتی سے زیادہ رشتوں کے معیار کو ترجیح دیں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور چوتھا اصول؟ چوتھا اور حتمی اصول ہے خود شناسی۔ انسان خاندانی ہجوم میں زندگی گزار رہا ہو یا اس نے تنہا رہنے کا انتخاب کیا ہو، اس کے لیے سب سے اہم چیز اپنا ذہنی اور روحانی سکون اور خود شناسی ہونی چاہیے۔ جب تک انسان خود کو نہیں سمجھے گا، وہ نہ تو تنہائی میں خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی محفل میں۔ یہ بہت ہی زبردست اور جامع حل ہیں۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے جائزے کو سمیٹیں تو لبے لباب یہی نکلتا ہے کہ فیملی کی تشکیل بے شک انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم سب کو یہ بات کھلے دل سے تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہر فرد کے لیے اس کی ضرورت یکساں نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ کچھ لوگ اپنی ذاتی آزادی کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ لوگ تعلقات اور نسل کی بقا کو۔ اصل کمال یہ نہیں کہ آپ نے کون سا راستہ چنا، بلکہ کمال یہ ہے کہ آپ جو بھی راستہ چنیں اس میں شعور، ذمہ داری اور ایک خوبصورت توازن موجود ہو۔ بالکل، میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اور ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے اس پوری گفتگو میں یہ سمجھا کہ تنہائی ہر حال میں انسانی وجود کا ایک فطری اور لازمی حصہ ہے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے خاندان کے درمیان کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ تو کیا زندگی کا سب سے بڑا چیلنج رشتوں اور ہجوم کے ذریعے اس تنہائی سے مسلسل بھاگنا ہے، یا پھر اپنی اس تنہائی کو گہرائی سے سمجھ کر اسے اپنا بہترین دوست بنانا سیکھنا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ہم معاشرے میں لوگوں کو محض فیملی بنانے کا دباؤ ڈالنے کے بجائے صحت مند تنہائی کا فن بھی سکھانا شروع کر دیں تو ہمارے رشتوں کا معیار کتنا بدل سکتا ہے۔ جب ایک انسان خود اپنی ذات کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لے تو وہ دوسروں پر جذباتی بوجھ نہیں بنتا، اور یہی ایک مضبوط خاندان کی اصل بنیاد بن سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنی تنہائی سے بھاگ رہے ہیں یا اس کا سامنا کر رہے ہیں؟ صحت مند تنہائی کا یہ تصور ہمارے رشتوں کو واقعی ایک نئی جہت دے سکتا ہے۔ اور اسی فکر انگیز اور گہرے خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے اور ہمارے ساتھ اس مطالعے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو سننے والوں کو اپنی زندگی، اپنے رشتوں اور اپنی تنہائی کی اس کشمکش کو ایک بالکل نئے، باشعور اور متوازن زاویے سے دیکھنے میں مدد دے گی۔ کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔